صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بہت ہی اہم موضوع بالخصوص بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کہ دور حاضر میں بچوں کی تعلیم و تربیت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اس پر گفتگو ہوگی، بہت ضروری، بہت اہم، اور آج کے ہمارے معاشرے سے ریلیٹڈ آج کا موضوع۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ، پڑھا ہوا سبق یاد نہ رہتا ہو۔ بعض اوقات بچے سبق تو یاد کر لیتے ہیں لیکن وہ پڑھنے کے باوجود، یاد کرنے کے باوجود پھر بھول جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جسے پڑھا ہوا سبق یاد نہ رہتا ہو، چاہے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں یا مدارس کے طلباء ہیں، سبھی کے لیے جسے پڑھا ہوا سبق یاد نہ رہتا ہو، اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الانبیاء کی آیت مبارکہ 79، سورۃ الانبیاء آیت مبارکہ 79، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ یہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھے جو سورۃ الانبیاء کی 79 آیت مبارکہ 17ویں پارے میں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکوثر پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور پھر سلام پھیر کر یہ دعا پڑھیں۔ دعا آپ سماعت فرما لیجئے، غور سے 2 مرتبہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ یوٹیوب چینل یاد الہی سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک، وانشر علینا رحمتک وانزل علینا برکاتک، وانزل علینا برکاتک ولا تنسنا ذکرک، ولا تنسنا ذکرک وصل علی خیر خلقک، وصل علی خیر خلقک سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اس کا معنی اور مفہوم کچھ یوں ہے، اے اللہ تو اپنی طرف سے حکمت کے دروازے مجھ پر کھول دے، اپنی رحمت میرے لیے وسیع فرما دے، اور اپنی طرف سے برکات مجھ پر نازل فرما، اور اپنے ذکر سے مجھے غافل نہ فرما، اور تیری مخلوق میں جو سب سے بہتر ہستی ہیں ہمارے آقا و مولا، ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر درود بھیج، اور ان کی آل پاک پر درود بھیج، اور ان کے اصحاب پاک پر، تمام پر درود بھیج، یعنی رحمتوں کا نزول فرما۔ تو یہ لازمی جن بچوں کو سبق یاد نہیں رہتا ان کو یہ سکھا دیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو وہ پڑھائی میں ان کا یہ معاملہ جو ہے ہوتا ہے ایسے کہ بچے یاد تو کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد یا جس وقت وہ لکھنا ہو یا سنانا ہو سبق، اس وقت ان کے ذہنوں سے وہ محو ہو چکا ہوتا ہے، وہ بھول چکا ہوتا ہے، اور وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے یاد تو کیا تھا لیکن یاد نہیں رہا، بھول گیا ہوں۔ بہرحال یہ لازمی اپنے بچوں کو بتائیے، اس کے مطابق اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ پڑھا ہوا سبق جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ حفظ قرآن والے بچے بھی یہ کر سکتے ہیں، درس نظامی کے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، دیگر اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے جو بچے ہیں
وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ خود آپ کو ضرورت ہے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبا، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ دین و دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، بچوں کی تعلیم و تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور اسلامی تعلیمات اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ اسلام یونیورسل ریلیجن ہے، آفاقی دین ہے۔ اسلام ایک دن کے لیے نہیں ہے، ایک مہینے، ایک سال کے لیے نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد تا قیام قیامت اسلام ہی کی تعلیمات وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہیں، مکمل ضابطۂ حیات ہیں۔ اور دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین تو دین اسلام ہے، تو بعض اوقات مذہب کا لفظ بولا جاتا ہے یا دیگر الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن دین ایک جامع لفظ ہے۔ دین سے مراد یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے تمام اصول، تمام طریقے جس ایک مذہب کہہ لیجئے یا ایک وے آف لائف اس میں موجود ہوں، اسے ہی دین کہتے ہیں۔ تو یوں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ حقیقت میں مکمل ضابطۂ حیات وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس لیے ہم مبالغہ کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ حقیقت یہی ہے۔ آپ جو تقابل ادیان پڑھتے ہیں، جو ریلیجیس کمپیریزن سے ریلیٹڈ اسٹڈیز کرتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، اور ان میں صرف مسلم نہیں، نان مسلمز بھی ہوتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوا کہ اکثر لوگ جو تقابل ادیان کر رہے تھے، مختلف مذاہب اور ادیان کے درمیان کمپیریزن کے اوپر اسٹڈی کر رہے تھے، ریسرچ کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو بالآخر انہیں اسلام کی سچائی کا پتہ چل گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ حقیقت ہے۔ کچھ ایسے مذاہب ہوں گے جن میں چند ایک چیزوں کا بتایا گیا ہوگا، کسی میں عبادات کا ذکر ملتا ہے، اخلاقیات کا ذکر نہیں ملتا، اخلاقیات کا ملتا ہے، عبادات کا ذکر نہیں ملتا، اخلاقیات اور عبادات دونوں کا ذکر ملے گا تو معاملات کا ذکر نہیں ملے گا، اور اگر تینوں کا تو پھر اعتقادات، جو عقیدہ ہے، بنیادی تھاٹ ہے، بیسک آئیڈیالوجی ہے، اس کا ذکر نہیں ملے گا، اور اس سے روگردانی ہوگی۔ تو یوں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مذہب میں کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی خامی ضرور موجود ہے، موجود رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اسلام ہی کو کامل دین بنایا ہے، کامل دین فرمایا ہے۔ بہرحال اسلام ایسا دین ہے کہ ایک فرد کے انفرادی معاملات سے لے کر اجتماعی معاملات، تمام لوگوں کے، تمام معاشرے کے، تمام امت مسلمہ کے، حتیٰ کہ تمام انسانیت کے جو اجتماعی معاملات ہیں، ہر پہلو، ہر فیلڈ آف لائف میں مکمل اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے، چاہے وہ معاشی نظام ہو، اکنامک سسٹم ہو، چاہے وہ سوشل سسٹم ہو، چاہے وہ اس کے علاوہ ڈیفنس سسٹم ہو، کوئی بھی عسکری نظام ہو، معاشی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، انفرادی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، سیاسی، حتیٰ کہ سیاسی معاملات ہوں، سب میں اسلام کی مکمل تعلیمات موجود ہیں۔ تو پھر وہ دین جو کامل ضابطہ حیات ہے، کیا وہ بچوں کے حوالے سے کہ جو انسانیت میں ایک بچہ جو ہے وہ انسانی معاشرے میں اور بالخصوص مسلمان معاشرے میں ایک یونٹ، ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ حتیٰ کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کا جب ذکر کرتے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں، یعنی جو انبیاء کرام علیہ السلام اولو العزم
رسول اعظام اور انبیاء کرام علیہ السلام جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر موجود ہے، ان کے حوالے سے یہ بھی دعائیں ملتی ہیں کہ وہ اپنی دیگر دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا فرما رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جیسے سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے نوازے گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ السلام دو صاحبزادوں کی شکل میں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور اگر سورہ فرقان کا ذکر کیا جائے تو اس میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اللہ ہمیں ازواج بہترین عطا فرما، پھر ذریت یعنی اولاد ایسی عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور اسے تو لوگوں کے لیے امام بنا دے، پیشوا بنا دے، رہبر اور رہنما بنا دے۔ تو پتہ چلا کہ والدین کے لیے اولاد کے حق میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب جب ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ عقد ہونے سے پہلے اپنی اولاد سے بھی فرماتے تھے کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے ایسی تمہاری ماں کو اور اپنی بیوی کو چنا کہ جس سے مجھے میں نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ وہ خود بھی نیک ہو اور جو اس سے اولاد پیدا ہو اس کی نیک تربیت کرنے والی ہو۔ تو پتہ چلا کہ اولاد کی پیدائش سے بھی پہلے، حتیٰ کہ مرد اور عورت کے نکاح سے بھی پہلے اولاد کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ ایسی خاتون کا انتخاب کیا جائے جو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والی ہو، تاکہ آنے والی نسل بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہونے والی ہو، منہ موڑنے والی نہ ہو۔ تو یہ غالباً سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کا بھی ذکر ملتا ہے اس حوالے سے، دیگر صحابہ کرام، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول مبارکہ یہی تھا کہ عرب کے جو فصحا خاندان تھے، بالخصوص قریش میں بھی آپ نے عقد فرمائے، غیر قریش میں بھی فرمائے۔ ایک عقد جو ہے سیدنا ہارون اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی اولاد میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ان سے فرمایا۔ تو یوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا جب ذکر ملتا ہے تو طاہرہ ان کا لقب پہلے سے تھا، پاکیزہ تھیں، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا۔ تو یوں اولاد کے حقوق جو ہیں وہ تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق تو یہی بنتا، اور جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے کے لیے جب نکاح کیا جاتا، نکاح کے لیے بالخصوص مرد کے بارے میں کہ وہ 4 باتوں کو مد نظر رکھتا ہے، خوبصورتی کو دیکھتا ہے، حسب نسب کو دیکھتا ہے یعنی خاندان کو دیکھتا ہے، مال و دولت کو دیکھتا ہے، اور دینداری کو دیکھتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دو۔ بالکل ٹھیک ہے، خوبصورتی بھی دیکھی جائے، خاندان بھی دیکھا جائے، مال و دولت بھی دیکھی جائے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری اس کو ترجیح دی جائے کہ خاتون جو ہے وہ کیا دیندار بھی ہے، اسے اسلام کی تعلیمات سے واقفیت بھی ہے، اسلام کی تعلیمات سے روشناس بھی ہے، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی دیندار بنیں، اللہ کو یاد کرنے والی بنیں، نہ کہ اللہ سے غافل ہونے والی بنیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں یہ بھی حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ دینداری کو اگر ترجیح نہ دی تو پھر وہ خاک آلود ہوا، حتیٰ کہ یہاں تک تفصیل سے ملتا ہے کہ اگر صرف خوبصورتی کو ترجیح دی تو خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی، مال و دولت کو ترجیح دی تو مال و دولت کے حوالے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اسی طرح حسب نسب کو ترجیح دی تو پھر عزت بھی نہیں ہوگی۔ یہ صحابہ کرام اور دیگر پھر ان حوالوں سے تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر بھی اولاد کے حقوق میں سے یہ اولاد ہی کا تو حق ہے، کیونکہ والدین اور بالخصوص ماں نے اپنی اولاد کی خاص تربیت کرنی ہے، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، یوں ہی نہیں کہا جاتا، یہ حقیقت ہے۔ تو یوں اولاد کے حقوق میں سے یہ سب سے پہلے ہے۔ پھر اب ولادت سے پہلے یہ اچھی ماں کا انتخاب اور یہ پہلی بچے کی درسگاہ یہ ہو گیا۔ والد کے ذمے نان و نفقہ ہوتا ہے، یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ والد کا فرض ہے کہ وہ
جہاں اپنی بیوی کے کھانے پینے لباس اور ٹھہرنے کا رہائش کا انتظام کر رہا ہے، وہیں پر اس کے جو ہونے والی اولاد ہے اس کے کھانے پینے کا، اس کی رہائش کا، اس کے دیگر معاملات جو ضروریات زندگی ہیں ان کی ذمہ داری وہ والد پر ہے۔ اور اسی طرح، اور یہ کتنی ذمہ داری ہے، یہ والد کی حیثیت کے مطابق ہے۔ والد کی جتنی حیثیت ہے، اگر بہت زیادہ امیر ہے تو اس حوالے سے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کھلا خرچ کر سکتا ہے، اور اگر درمیانہ اس کا اوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو پھر درمیانہ نارمل روٹین کے مطابق اخراجات ہوں گے۔ اور اگر والد بالفرض بہت زیادہ غریب ہے، غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر عورت بھی اور بچے بھی اس سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ ہمیں وہ چیزیں چاہیے یا اس طرح کا سٹینڈرڈ چاہیے جو بہت زیادہ امیر لوگوں کا ہے۔ یہ ہے مرد کی حیثیت کے مطابق نان و نفقہ اس پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح چونکہ والد جو ہے، اب وہ گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں، بارش، طوفان، جو بھی موسم ہو، پورا سال اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، باہر وہ جاتا ہے، وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کوئی دکان ہے، کوئی شاپ ہے، کہیں آفس میں کام کرتا ہے، کہیں محنت مزدوری کرتا ہے، یعنی دن کا اکثر حصہ وہ گھر سے باہر ہی رہتا ہے۔ تو اب نان و نفقہ چونکہ اس کی ذمہ داری ہے، تو پیچھے ماں جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت پہلے دن سے ہی بہتر کرے۔ اب عرب معاشرے میں یہ رواج تھا کہ بچوں کو چونکہ دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا، پرفضا مقامات ہوتے تھے، اور وہاں پر خوراک جو ہے وہ بھی خالص ملتی تھی، پھر زبان وہاں کی فصاحت و بلاغت والی تھی۔ تو اس طرح اگر آج بھی ضرورت ہو، کہیں عرف ہو ایسا، یعنی اس طرح کا معمول ہو، تو پھر اس بچے کو جو کہیں بھیجنا ہے، چاہے وہ شیر خوار بچہ دودھ پینے کے لیے دائیاں لے جاتی تھیں، تو پھر اس کے دودھ پلانے کی ذمہ داری، اس کی دیگر معاملات کا اخراجات وہ والد کے ذمے ہیں، نہ کہ والدہ کے ذمے۔ تو یہ اسلام نے ہر ایک کا دائرہ کار متعین کر دیا ہے کہ والد کے ذمے کیا کیا معاملات ہیں، والدہ کے ذمے کیا کیا معاملات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے، وقودھا الناس والحجارہ، اور فرمایا کہ اس پر تو اس جہنم پر، اس آگ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بہت سخت ہیں، جو کسی کی بات نہیں سنتے اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جو اللہ نے انہیں حکم فرما رکھا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے، اللہ رب العزت ہمیں والدین کو، بالخصوص والد کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم خود بھی اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ، یعنی ایسے اعمال، ایسے افعال نہ کرو کہ جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی ان چیزوں سے بچاؤ، ان سے بچنے کا حکم دو جو جہنم میں داخلے کا سبب بن سکتے ہیں، یعنی گناہ کبیرہ اور اس طرح کے معاملات، اعتقادی بھی، عقیدے کے حوالے سے بھی، یعنی اسلامی عقائد ہوں، اسلام کے خلاف نظریات نہ ہوں، توحید، رسالت، فرشتوں پر ایمان، کتب سماویہ پر ایمان، ساری چیزیں اس میں، یوم آخرت پر ایمان۔ اگر ایک شخص مرد جو ہے وہ خود تو اسلام کی تمام تعلیمات پر دل و جان سے یقین رکھتا ہے، لیکن اس کی بیوی یا اس کے بچوں میں سے کوئی ایک بھی وہ اسلام کی تعلیمات کو دل و جان سے نہیں تسلیم کرتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرنے والا ہے، یا اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت کا انکار کرنے والا، جیسے آج کل فتنے اٹھ رہے ہیں۔ ایک گھر میں میں نے خود مشاہدہ کیا، ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ والد مسلمان ہے تو بیٹا جو ہے وہ قادیانی ہو چکا ہے، یا بیٹا مسلمان ہے تو والد قادیانی ہے، یا یوں بھی ہوا کہ شوہر جو ہے وہ مسلمان ہے، بیوی قادیانی ہے، یا بیوی مسلمان ہے تو شوہر قادیانی ہے، یعنی ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے۔ تو اس سب کی ذمہ داری سب سے پہلے مرد پر ہے، اور پھر بیوی یعنی اولاد کی جو ماں ہے اس پر بھی ہے، ماں اور باپ دونوں پر ہے۔ اور اس بارے میں وہ حدیث مبارکہ ہمارے مد نظر رہنی چاہیے، اس بارے میں جس کا مفہوم یوں ہے
کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اپنے رعایا یعنی جو اس کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد جو ہے وہ اپنے اولاد اور گھر والوں سب کا نگران ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی اپنے گھر کی نگران ہے، اس سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد سے بیوی اور بچوں سبھی کے بارے میں، اور عورت سے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی تربیت کیسے کی، انہیں اسلام کی تعلیم دی، انہیں اخلاق کی تعلیم دی۔ اسی طرح یہ درجہ بدرجہ ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بالخصوص جب ہم ایک گھر کی بات کرتے ہیں تو ماں اور باپ دونوں اپنی اولاد کے لیے نگران ہیں، ان سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں جو بھی احادیث مبارکہ ایمان، عمل صالح اور اخلاق کے حوالے سے ہماری تربیت کرتی ہیں، یعنی ان پر مشتمل ہیں، کچھ ان کے علاوہ بلکہ عبادات والی بھی، تو وہ احادیث مبارکہ اور ان کے مطابق جن چیزوں کا حکم دیا گیا وہ بھی اپنی اولاد کو بتانا ضروری ہے۔ بالخصوص وہ فرمان مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھاؤ، 3 نیک خصائل سکھاؤ۔ سب سے پہلے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، کیونکہ یہی کامل ایمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو جب تک ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے تمام رشتے ناتوں سے بڑھ کر اپنے بچوں میں اپنے اندر جاگزی نہیں کریں گے، بسائیں گے نہیں، تو ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا کہ 3 عادات سکھاؤ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت آل کی محبت، اور پھر فرمایا قراءت القرآن، قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا۔ اب ان پر غور کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں نے عرض کر دیا، اللہ بھی فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو، ان سے محبت کرو۔ محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی پیروی کرو، پھر اللہ خود تم سے محبت بھی فرمائے گا، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ تو اب دوسرا فرمایا آل کی محبت، آل سے بالخصوص خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام خانوادہ مراد ہے، تمام شہزادے، شہزادیاں، نواسے، نواسیاں، سادات کرام، اہل بیت کرام۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان میں یہ بھی ملتا ہے کہ کل تقی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر متقی شخص اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر متقی امتی، فرمایا کہ وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہے۔ تو پتہ چلا کہ خاص اہل بیت اطہار علیہم رضوان، ان سے بھی محبت کی جائے، اور ہر بندہ مومن جو ایمان والا ہے اس کے ساتھ بھی محبت کی جائے، اور یہ محبت بچوں کو بھی سکھائی جائے۔ تیسرا قراءت القرآن، قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا، قراءت کا معنی پڑھنا سکھایا جائے۔ پڑھنے سے کہ کئی معنی ہیں، ایک ناظرہ پڑھنا، یہ تو سب سے زیادہ یہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب ناظرہ پڑھ رہا ہے تو پھر وہ کیا پڑھ رہا ہے اس کی سمجھ ہو۔ تو یہ چیزیں اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اولاد کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں، میں نے، آپ نے، ہم سب نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم، اور پھر اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کے بالوں کے برابر جب وہ پیدا ہوتا ہے 7ویں دن، اس کے بالوں کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کی جائے، عقیقہ کیا جائے اگر بساط ہے، اگر نہیں بساط، ہمت نہیں تو وہ علیحدہ بات ہے۔ عقیقہ میں یہ کہ بچے کی طرف سے 1 بکرا، 2 بکرے، بیٹی کی طرف سے 1 بکرا، یا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، بکرا اور بکری، یا جب بڑے جانور میں اگر قربانی ہے تو اس میں 1 حصہ یا 2 حصے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ عقیقہ کرنا، اچھا نام رکھنا، گھٹی دینا تحنیک شہد کے ساتھ بالخصوص، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کان میں اذان اور اقامت کہنا، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، یہ بچوں کے حقوق ہیں۔ اور پھر بچوں کی تعلیم و تربیت، احادیث مبارکہ کے مطابق فرمایا گیا کہ بچے کے لیے اس کے والدین کی طرف سے سب سے بہتر تحفہ وہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ والدین، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے بچوں کو، ان کے اپنی معمولات ایسے ہیں، سوشل میڈیا،
ٹیلی ویژن، دیگر سو کالڈ نیو ٹیکنالوجی اینڈ سویلائزیشن، کلچر، واللہ عالم کن کن ناموں پر، فیشن، والدین بالخصوص اور مائیں بھی، والدین میں مائیں خاص طور پر جنہوں نے گھروں میں بچوں کو وقت دینا تھا، اور باپ جو ہیں وہ بھی جب وہ گھر واپس آتے ہیں یا چھٹی کا دن ہے تو بالکل بچوں کو ٹائم دیں، مائیں ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا سکھائیں، ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ ان کے سامنے بیان کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات، ان کی سیرت کے واقعات وہ بیان کریں بچوں کے سامنے۔ بچوں کو جہاں بالکل آپ ان کو دنیا جہان کی تعلیم دلوائیں، پی ایچ ڈی کروائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کسی بھی فیلڈ میں لے جائیں، لیکن بنیادی طور پر انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، انہیں صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار کے واقعات بتائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے دین پر تکالیف کو برداشت فرمایا، صحابہ کرام نے کیسے برداشت کیا، تکالیف اٹھائیں، کیسے اسلام کا پیغام پہنچایا، اخلاق کے حوالے سے انہیں بتائیں کہ اخلاق حمیدہ کون کون سے ہیں، کون سی چیزیں ضروری ہیں جو کرنی ہیں، جس میں سچ ہے، جس میں لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا ہے، حسن ظن رکھنا ہے، اور اسی طرح جو برے اخلاق ہیں ان سے کیسے بچنا، جھوٹ سے کیسے بچنا ہے، غیبت سے کیسے بچنا ہے، بہتان تراشی، الزام تراشی سے کیسے بچنا ہے، جاسوسی نہیں کرنی۔ سورہ حجرات میں ان کا ذکر ملتا ہے، دوسرے رکوع میں سبھی چیزوں کا۔ تو یوں اپنے بچوں کی مکمل تعلیم و تربیت اس کے ذمہ دار والدین دونوں ہیں، صرف ماں ہی نہیں بلکہ والد بھی اس میں ذمہ دار ہے۔ ماں کا صرف اس لیے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کہ جس وقت میں والد باہر ہے دن کے اوقات میں اپنے معمولات میں، تو پھر ماں جو ہے اس وقت اپنے بچوں کے معاملات کی ذمہ دار ہے۔ اسی طرح اب بچے جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں اور بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ بچے بالغ ہو جائیں، چاہے بیٹا ہے یا بیٹی، تو ان کی فوراً شادی کر دی جائے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اگر ان کی شادی نہیں کریں گے تو اب چونکہ وہ خود بھی عاقل اور بالغ ہو گئے ہیں، اگر وہ کسی برے معاملے کی جانب جاتے ہیں، برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، تو وہ خود بھی ذمہ دار ہیں، لیکن والدین پر بھی ان کے گناہ کا بوجھ ہوگا، وہ بھی ذمہ دار ہوں گے کہ ان کا اب انہوں نے تعلیم و تربیت بھی دلوا دی، اچھی تربیت بھی کر دی، تمام بچپن، شیر خارگی، بچپن، نوجوانی کے ادوار گزرے، اب جوان ہو گیا بچہ اور اب شادی نہیں کی، تو اب بھی والدین ذمہ دار ہیں۔ ہاں، عقد کر دیا، بچوں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اچھا رشتہ ان کے لیے تلاش کیا، وہی دینداری کو پھر ترجیح دی بیٹے بیٹی دونوں کے لیے، تو اب والدین جو ہیں وہ عہدہ برا ہو گئے، اب بچے جو ہیں وہ خود ذمہ دار ہیں۔ لیکن اگر اس موقع پر والدین جو ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی شادی کے معاملے میں بہت لیٹ کرتے ہیں، اور ہمارے رسم و رواج ایسے بن چکے ہندو معاشرے میں، چونکہ ہم یہاں رہے کہ جی جہیز بھی ہوگا، اتنا بینک بیلنس ہو، لڑکی والوں کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، لڑکے والوں کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، لڑکے والوں کی جہیز کے حوالے سے ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ جی جہیز ہو، خوبصورت ہو، اب تو یوں کہا جاتا ہے کہ اتنی پڑھی لکھی ہو، یہ بھی ہو وہ بھی ہو۔ اسی طرح لڑکی والوں کی طرف سے بھی پھر ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ جی اپنا گھر ہو، اپنا بینک بیلنس ہو، اپنی گاڑی ہو، اچھی جاب ہو، گورنمنٹ جاب ہو، فلاں ہو، محلات ہوں۔ تو یہ بالکل بے جا خواہشات، ناجائز ڈیمانڈز ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ سورہ نور میں مکمل تفصیل کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اندر جو بے نکاح مرد اور عورتیں ہیں ان کا بھی نکاح کر دو، بیٹے بیٹیوں، بچے بچیوں کا نکاح کر دو، حتیٰ کہ تمہارے غلام اور کنیزیں ہیں تو ان کا بھی نکاح کر دو۔ اور فرمایا کہ اگر تمہیں ان یکونوا فقراء، اگر انہیں یہ ڈر ہے کہ وہ فقیر ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ فرماتا ہے اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ اللہ رب العزت تو یہ فرما رہا ہے کہ اپنے فضل سے غنی فرما دوں گا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنی سوچ بنا رکھی ہے، اور اللہ رب العزت کے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کے برعکس چل رہے ہوتے ہیں،
اور یہ معاملہ ہے کہ بچے اور بچیوں کے بالخصوص جب 15-20 سال کی عمر میں شادی نہیں ہوتی، پھر 25، 30، حتیٰ کہ 35 سال تک کی عمر ہو جاتی ہے اور بچیوں کے سروں میں چاندی اتر آتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، اور وقت پر جب رشتہ نہیں کیا تو بعد میں بعض اوقات رشتہ مل ہی نہیں پاتا، بعض اوقات ایسے بے جوڑ رشتے ملتے ہیں کہ پھر وہ بچیوں کی زندگی بعد کی بھی وہ اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات، اسی طرح اولاد میں انصاف کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آج یہ بھی معاملہ ہوتا ہے، اولاد میں بعض اوقات بچوں کو ترجیح دی جاتی ہے، بعض اوقات صرف بچیوں کو ترجیح دی جاتی ہے، اور یا بعض اوقات ساری اولاد میں سے ایک بیٹے یا بیٹی کو ترجیح دے دی جاتی ہے ہر حوالے سے۔ تو اس میں بھی انصاف کرنا ضروری ہے۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اپنے صاحبزادے نعمان بن بشیر، ان کو ایک باغ ہدیہ کیا، انہوں نے تحفہ دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ آپ اس کے بارے میں گواہ ہو جائیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کہ کیا تمہارے اور بھی تمہاری اولاد ہیں اس کے علاوہ؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ ان سب میں انصاف کرو، یعنی ان کو بھی پھر اگر ان کو کوئی تحفہ دیا ہے تو پھر باقی اولاد کو بھی اس کے برابر تحفہ دو۔ تو اس حوالے سے یہ بھی معاملہ، اور یہ ذہن میں رکھیے جہاں ناانصافی ہوتی ہے، چاہے وہ ایک گھر ہے، چاہے وہ ایک محلہ ہے، چاہے وہ ایک ملک ہے یا پوری دنیا، اور اس میں مسلم و غیر مسلم کی بھی تفریق نہیں، جہاں ناانصافی ہوتی ہے وہیں بدامنی ہوتی ہے، وہیں جھگڑا ہوتا ہے۔ ناانصافی جو ہے یہ جھگڑے کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو اولاد میں بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حکم ہے اولاد کے بارے میں بھی کہ ان میں بھی برابری کا سلوک رکھا جائے، انصاف کیا جائے، بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا اس بنیاد پر ان میں کوئی فرق نہ رکھا جائے۔ ہاں پراپرٹی اور وہ جو معاملات ہیں وہ علیحدہ ہیں، اس میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی کو تھوڑا آدھا دیا جا رہا ہے، لیکن جو بیٹی ہے وہ کسی کی بیوی بنے گی، شوہر کی بھی وراثت میں سے بھی اس کو مل سکتا ہے، اور اسی طرح دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جس کی آج ہمارے معاشرے کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہم اسلام کی تعلیمات سے کوسوں دور جا چکے ہیں، اسی وجہ سے ہر معاملے میں مسلمان پوری دنیا میں ذلت کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے۔ وہ مسلمان جو پوری دنیا پر جنہیں اللہ رب العزت نے حکمرانی عطا فرمائی تھی، عزتیں اوج کمال عطا فرمایا تھا، آج وہ مسلمان اسلام اور قرآن کی تعلیمات سے انحراف کرنے کی صورت میں پوری دنیا میں ذلت کا شکار ہیں۔ ہر جگہ پر ظلم و ستم انہی پر کیا جاتا ہے، ہر جگہ پر پسے ہوئے طبقے میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے یعنی اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکام اور فرامین ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا محمد آصف صاحب ہیں راجن پور سے۔ شادی کے لیے وظیفہ سورہ اخلاص 90 دن تک پڑھیں روزانہ 41 مرتبہ، اول آخر تعداد میں درود پاک، رات کو سونے سے پہلے۔ ان کے علاوہ ہیرا صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ فالج کے لیے کوئی وظیفہ؟ جی جن کو فالج ہے صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ رحمان، سورۃ الرحمن کسی بھی اچھے قاری صاحب کی آواز میں ریکارڈڈ وہ ان کو سنائیں، مصری قاری ہوں یا پاکستانی ہوں، وہ غور سے سنیں ان کو، ساتھ پانی کا گلاس رکھیں اور جب 3 مرتبہ سن لیں توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اس پانی کے گلاس پر 3 مرتبہ اللہ 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 پڑھ کر دم کر کے پی لیں۔ انشاءاللہ یہ عمل جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ فالج، کینسر اور لا علاج بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے اپنے کلام پاک کے ذریعے سے شفا عطا فرماتا ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر، انہوں نے کہا اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں ایک سوال ہے، کسی نے پوچھا ہے کہ کیا ہم تمام اولیاء کرام کو ان کے اسماء پاک سے پکارنا ہمیں چاہیے یا بابا جی کہہ کر بھی پکارا جا سکتا ہے؟ جی جو ان کے القابات ہیں خوبصورت ان کے ساتھ پکار لیجئے، بابا جی بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں، اسماء مبارکہ ان کے جو ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ آپ نے کہا، جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ عثمان ظفر ہیں ہمارے ساتھ،
کہتے ہیں السلام علیکم انکل جی، سدا سلامت رہیں۔ جی وعلیکم السلام، اللہ آپ بھی سلامت رہیں، تمام امت مسلمہ سلامت رہے۔ کہتے ہیں یہ بتائیں کہ وجد کسے کہتے ہیں اور یہ ہوتا کیسے ہے، نشانیاں کیا ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، وجد کا لفظی معنی پا لینا۔ اب یہ تفصیلی بات ہے لیکن مختصراً عرض کر دیتا ہوں، کیا پا لینا؟ اللہ کی محبت کو پا لینا، اللہ کی یاد میں اللہ کے انوارات و تجلیات کو پا لینا۔ اور وجد غیر اختیاری کیفیت ہے، بندے کا خود اختیار نہیں ہوتا۔ ہاں بندہ ہوش میں ہوتا ہے لیکن اپنے حرکات پر اختیار نہیں رکھتا، بے اختیار ہو جاتا ہے۔ وجد میں مختلف کیفیات ہوتی ہیں، کوئی رو رہا ہوتا ہے، کوئی مسکرا رہا ہوتا ہے، کوئی تڑپ رہا ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی محفل میں ابن جوزی علیہ رحمہ نے لکھا کہ آپ فرماتے تھے کہ ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، یعنی پہلے قرآن و سنت سے درس دیتے اور پھر فرماتے کہ اب قال سے حال، یعنی باطنی، وہ ظاہری علم تھا، باطنی علم کی طرف آتے ہیں۔ اور انہوں نے لکھا، اور شیخ محقق نے بھی لکھا کہ آپ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے تھے تو کہیں کہیں جنازے اٹھ جاتے تھے، کئی لوگ اپنے گریبان چاک کر دیتے تھے، کہیں بے ہوش ہو جاتے تھے، کئی جنگلوں میں نکل جاتے تھے، اور لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں وہ جب اللہ کا ذکر کرتے اور کرواتے ہیں اور انوارات و تجلیات کا نزول ہوتا ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں واصل ہو جائیں، یعنی ہمیں موت آ جائے اور اللہ کی یاد میں موت آ جائے وجد کی حالت میں، تو پھر اور کیا چاہیے؟ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس بارے میں فرمایا تھا، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ بس مختصراً یہی میں عرض کرتا ہوں۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا محمد حسین صاحب ہیں، انہوں نے، اور ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نظر کے حوالے سے انہوں نے پوچھا، نظر کمزور ہے جی، یا نورو، اس کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ سورہ کوثر 111 مرتبہ روزانہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اور اس کے علاوہ بھی درود پاک کی کثرت اور بالخصوص درود تنجینا پڑھتے رہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک ہماری لسنر ہیں، انہوں نے منگنی اور شادی کے حوالے سے پوچھا ہے، تو آپ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 اس کو جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھیں، اور اس کے علاوہ یا مسبب الاسباب پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ جی ناظرین سامعین، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا